ستائش ہو خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا ستائش ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی بابرکت فاتح مقدس نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر صبح خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری ہو کہ آج صبح آپ کے درمیان رہنا بڑی خوبصورت بات۔ کل رات خدا نے ہمیں بڑی برکت دی اس عبادت کے وسیلہ سے جو ہم کرنے والے ہوئے، تو آج صبح بھی میرا ایمان ہے کہ ہم ایک بڑی برکت کو ریسیو کریں گے۔ شائیں استثنا کی کتاب اس کا 18 باب نکالیں گے خدا کے مقدس کلام میں سے۔ اٹھارہ باب کے ہم 14 آیت سے 19 آیت تک پڑھیں گے۔ اچھا 18 تک ہی پڑھ دیں۔ کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرم میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مار نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ آئیں جی اپنے آنکھوں کو بند کریں گے۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم شکر گزاری کے ساتھ تیری پاک حضوری میں اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ تو ہمیشہ بھوکوں کو آسودہ کرتا ہے، اور آج بھی خداوند تیرے کلام کے متلاشی بھوکے اور پیاسے تیری پاک حضوری میں آئے ہیں، اور خداوند ہمیشہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو خداوند اپنے لوگوں کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ آج بھی خداوند آج صبح تیرا دسترخوان ہم سب کے لیے لگ جائے خدا، اور خداوند ہم آج ایک نئی خوراک، ایک نیا مسا ریسیو کریں خدا، اور ہماری زندگی آج کے پیغام کے ذریعہ سے یکساں تبدیلی کی طرف جائیں خدا، اور ہم خداوند مسیح یسوع میں بڑے ترقی کریں اور جلال کا باعث بنیں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو، آج صبح ہم پھر خداوند کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ایمانداروں کے درمیان کھڑا ہونا یہ بڑی عزت کی بات ہے، اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے یہ عزت ہمیں دیا کہ ہم آپ کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کر سکیں، اور آج صبح ہم یہاں پر جمع ہو سکیں۔ میں رات دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خدا یقیناً تو اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور تو نہ صرف کلام کے ذریعہ سے بلکہ ان جسمانی برکات کے ذریعہ سے بھی ظاہر کرتا ہے جو تو اپنے لوگوں کو دے رہا ہے کہ تو ان کے ساتھ ہے۔ میں اس گھر کو جب دیکھنے والا ہوا جو بھائی نے رینٹ پر لیا ہے تاکہ خادموں کے لیے ان کے پاس جگہ ہو، اور میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند ایسا گھر رینٹ پر نہیں اپنا دے دے، اور خداوند کا شکر ہو آپ بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی،
تو میں کہتا ہوں خدا ہم جب زمین پاؤں کی چوکیاں تو سانو کچھ چھوٹا جا ٹوٹا دے دے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ اس کا ہے۔ تو خدا کا شکر ہو، خدا یہ ممکن کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے چرچ کے لیے بھی جگہ لی، اور خدا آپ کو بڑھائے، خدا آپ کو ترقی دے۔ اور یقیناً یہ خدا ان کی محبت کا ثبوت ہے، اور میں اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھا ہوں کہ جب ہم دیتے ہیں پھر ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں خدا نے سارپت کی بیوہ کے پاس ایلیا کو بھیجا، اب وہ لکڑیاں چن رہی ہیں اور ایلیا اسے کہتا ہے مجھے پانی پلا، اور وہ پانی لینے کے لیے جا رہی ہے کہ اسے پیچھے سے آواز کہ ایک ٹکڑا روٹی کا بھی لیتی آ، ذرا بولنا، ایک ٹکڑا روٹی کا بھی لیتی آ۔ اس نے کہا ایک ہی پیڑا آٹے کا ہے اور میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس سے کہا لیتی آ، جتنی دیر کال ہے نہ تیل کی کپی میں تیل کی کمی ہوگی اور نہ آٹے کی منڈی میں، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ سوچیں اگر وہ کھا لیتی تو کیا ہو جاتا، کھا لیتی تو کیا ہو جاتا، مر جانا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس آٹے کے پیڑے میں ایک ٹکڑا تھا جس میں زندگی تھی، جس میں کیا تھی؟ زندگی تھی۔ اور وہ جو ٹکڑا جس میں زندگی تھی وہ اس کا بیج تھا، وہ اس کا کیا تھا؟ اور وہ ٹکڑا جو اس کے پاس تھا وہ اس کا نہیں تھا، وہ ایلیا کا تھا۔ آج بہت سے چرچ مردہ حالت کے اندر ہیں، بہت سے خاندان مردہ حالت کے اندر ہیں، کیونکہ وہ ٹکڑا جو خادم کا ہے وہ خود کھا جاتے ہیں، اور اسی ٹکڑے میں زندگی ہے، لیکن لوگ کھا کر کیا ہو رہے ہیں؟ مر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ ٹکڑا وہ خادم کو دے دے جس کا وہ ہے، تو وہ زندہ رہیں گے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں ہر بیج اپنی جنس کے موافق پھل لاتا ہے، ہر بیج اپنی جنس کے موافق پھل لاتا ہے، بائبل میں لکھا ہے، نبی سے ہم نے سیکھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسا بیج ہوگا ویسا پھل ہوگا۔ اب قوم بنی اسرائیل، ایلیا انہیں کہتا ہے، اخیب سے کہتا ہے تو اور تیرے ساتھ کے جو بال اور یسیرت کے نبی ہیں ان کو لے کر کلمل کی چوٹی پر آ جا۔ اسرائیل سے بھی کہتا ہے آ جاؤ۔ پہلی بات ٹوٹے ہوئے مذبے کو اس نے کیا کیا؟ مرمت کیا۔ دوسری بات اس کے چگرد خالہ کھودا، اور اس میں کیا کیا؟ اس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ جانور رکھا، لکڑیاں ترتیب سے رکھی۔ یاد رکھیں مذبح پر ترتیب کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جب رکھی تو پھر قوم بنی اسرائیل سے کہتا اب جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، کال ہے پتہ نہیں کتوں لب دے پھر، پانی لے کر آتے ہیں، ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ اور لے کر آؤ۔ پھر جاتے ہیں، پھر وہ پانی لے کر آتے ہیں، پھر اس خالے میں ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ اور لے کر آؤ۔ پھر وہ اور لے کر آتے ہیں، پھر اس میں ڈالتا ہے۔ اچھا پہاڑ پر ہے یہ مذبح، پتہ نہیں کنی محنت کر کے تھلے جاندے پانی لے کے آندے۔ اب پانی کیوں منگوا رہا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کوئی ایسی قربانی پڑھی ہو جس کے چگر تھالا کھودا ہو بائبل مقدس میں اور پانی ڈالا ہو؟ میرے دیکھنے میں تو یہی قربانی ہے۔ کیوں بھائی صاحب؟ جہاں پر تھالا کھودا ہے اور اس میں کیا ڈالا ہے؟
پانی ڈالا ہے، اور میں ذو کہوں گا وہ پانی کیوں ڈالا؟ وہ ان کا بیج تھا، کیونکہ آسمان سے پانی چاہیے تھا، کال پڑا ہوا ہے، تو جو بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اب انہوں نے تھالا کھودا ہوئی پانی پائیا، ہاں پانی لینا ہے، ہاں تو یاد رکھیں جیسا بیج بوئیں گے نا ویسی برکت ملے گی۔ آپ کہیں کہ ہم کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ بیج آپ کو خدا کی حضوری میں لانا ہے۔ تو زندہ کلیسیاں وہ ہیں جو دینے والی ہیں، اور جو دینے والے لوگ نہیں ہیں در حقیقت وہ زندہ کلیسیاں نہیں ہیں، وہ زندہ بلیور نہیں ہیں۔ اس لیے بہترین بلیور بننے کے لیے کیا کریں؟ دینا شروع کریں۔ لوگ بڑے نجات کے دعوے دار ہیں، بپتسمہ لے کر سمجھتے ہیں ہم نے نجات پا لی۔ آپ کو پتہ ہے زکئی کے گھر موجود ہے، کھانا کھا رہا ہے، شاگرد بھی ہیں، لیکن کدوں الہان ہویا اس گھر سے نجات آئی؟ نہیں 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 بھائی، بھی کھانا بھی کھا رہا ہے۔ جب اس نے تجوریاں کھولی نا، جس کا نہ حق میں نے لیا اس کو چگنا واپس تو ہوتا ہوں، ہاں پھر الہان ہویا آج اس گھر میں، ہاں پہلے روٹی پانی چلن دیا ہے پر کوئی نہیں، لیکن جب دین لگ پیا نا تو الہان ہو گیا نجات آ گئی۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ نجات بپتسمہ لے دینا دوانا کچھ بھی نہیں، بھائی جی نجات یافتہ ہاں، بھائی نجات دا تے اعلان ادوں ہوندا ہے جدوں جیباں چ کچھ نکلنا شروع ہوئے۔ ہاں وہ تو لوگوں کا لٹا رہا تھا، ہم تو خدا کا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو زندہ کلیسیوں کی یہ ثبوت ہے کہ وہ دینے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں ضرور کہوں گا خدا کا شکر ہے، مجھے گواہیاں مل رہی تھی بھائی اصل کے تعلق سے اور بھائیوں کے تعلق سے کہ خدا کا شکر ہے، بھائی بتا رہے تھے کہ ہماری کلیسیا دینے والی ہے، اور یقیناً اس کی برکت نظر آ رہی ہے۔ سو آج ہم بات کریں گے قوم بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ پر۔ قوم بنی اسرائیل نے ایک ڈیمانڈ کی خورب کے پہاڑ پر مجمع کے دن، جب خدا نے کلام کیا موسیٰ سے کہ سب تیاری کرو اور میرے ساتھ ملاقات کی تیاری کرو اور خورب کے پہاڑ پر جمع ہو جاؤ۔ اب وہاں پر خدا نے جو ڈیمانڈ کی اس کے مطابق کلام کیا، لوگ جمع ہوئے، اور جب خدا کرنے کی آواز میں سے بولنے والا ہوا تو لوگ ڈر گئے، اور پھر کہنے والے ہوئے کہ موسیٰ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، خدا نہ ہم سے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی آواز سن کر کہیں مر نہ جائیں، مر نہ جائیں۔ اب قوم بنی اسرائیل انسان کی آواز سننا چاہتی تھی، اور اب یہاں پر خدا ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک نبی کا وعدہ کرتا ہے۔ ہم نے پڑھا، لکھا خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی بھائیوں سے، تیرے درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ کس کی مانند؟ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ۔ اب موسیٰ کی مانند ایک نبی برپا ہوگا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن خورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہوتا کہ میں مر نہ جاؤں۔ اب بڑی خوبصورت بات، میں مر نہ جاؤں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں
ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ وہی ان سے کہے گا۔ اب یہاں پر ایک نبی کا ذکر ہے جو مجمع کے دن خورب پر درخواست ہوئی ہے، اس درخواست کا جواب ہے مجمع کے دن، اور ایک نبی برپا ہو رہا ہے جو کس کی مانند ہے؟ موسیٰ کی مانند۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ اس نبی کو جانتے ہیں کہ یہ نبی کون ہے؟ آمین۔ یہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ اور میں خدا کی محبت کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، کس بات کے لیے؟ کہ خدا بنی نوع انسان سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ وہ خورب پر بطور کنونشن سپیکر موجود ہے اور قوم بنی اسرائیل سے بات کرنا چاہتا ہے اور بات کر رہا ہے، لیکن قوم بنی اسرائیل اس کی آواز کو سننا نہیں چاہ رہے، ڈر ہے، خوف ہے، لیکن یہ اس کی محبت ہے۔ وہ موسیٰ سے کہتے ہیں تو ہم سے بات کیا کر، خدا نہ ہم سے بات کیا کرے، لیکن یہ خدا کی محبت ہے، وہ اپنے لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس نے کہا ہوگا کوئی بات نہیں، موسیٰ جیسا یہ کہتے ہیں تو ان کے لیے ویسا کر، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، لیکن میری بھی ڈیمانڈ ہے، میں ان سے بات کروں، اس لیے میں تیری مانندی ہی بن کر آ جاؤں گا اور میں ہی ان سے باتیں کیا کروں گا۔ اور یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ انسان کی آواز سننا چاہتے تھے اور وہ انسان بن کر ہمارے درمیان آ گئے، یہ اس کی محبت ہے۔ لیکن بات کرنا چاہتا ہوں آج ہم تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ یسوع المسیح موسیٰ کی مانند کیسے ہے۔ یسوع المسیح موسیٰ کی مانند کیسے ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے مسلم بھائی، مسلم اسکالر اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جس نبی کی بابت موسیٰ نے بات کی ہے وہ پیغمبر اسلام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ شریعت لے کر آیا اور پیغمبر اسلام بھی شریعت لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ میرڈ تھا اور پیغمبر اسلام بھی میرڈ ہے، اس طرح وہ آپس میں ملاتے ہیں۔ اور آج ہم بھی دیکھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے کہ یسوع مسیح موسیٰ کی مانند کیسے ہے۔ یسوع مسیح کس کی مانند ہے؟ ہمیں بائبل نے یہ بتایا استشاء کی کتاب کے اندر، ابھی ہم نے پڑھا تیری مانند میں ایک نبی برپا کروں گا۔ لیکن پہلی بات یہ سن لیں، ہمارے مسلم بھائیوں کا دعویٰ کہ وہ جس کا ذکر موسیٰ نے کیا ہے وہ پیغمبر اسلام ہے، لیکن میں یہاں پر ضرور کہوں گا ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے کہ کیا جب ہم موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو وہ مخاطب کن سے ہے؟ وہ مخاطب قوم بنی اسرائیل سے ہے کہ تم بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا ہوگا۔ تو کیا پیغمبر اسلام اسرائیل میں سے ہیں؟ تم بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا ہوگا۔ تو اگر وہ اسرائیل میں سے ہیں سے مخاطب ہیں، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب ہم اس پر غور کریں گے کہ کیا یسوع مسیح موسیٰ کی مانند ہے؟ کیونکہ لکھا میری مانند ایک نبی برپا ہوگا۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ یسوع مسیح موسیٰ کی مانند ہے یا موسیٰ یسوع مسیح کی مانند ہے؟
ہاں بھائی وہ تو ہے مسیح کا روح تھا، آمین ہے، مسیح کا روح تھا، لیکن یہاں پر ایک بات ہے، موسیٰ کہتا ہے میری مانند ایک نبی برپا ہوگا. کیا کہیں گے؟ ہاں آمین جی آمین، خدا آپ کو برکت دے. آج چند ایک باتیں، اگر موسیٰ نے کہا وہ میری مانند ہوگا تو پھر موسیٰ کس کی مانند ہوگا؟ بڑا خوبصورت جواب آیا کہ موسیٰ خدا کی مانند. موسیٰ کس کی مانند؟ خدا کی مانند. اب کیسے اس کو لے سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھیں تو خدا کیا کرتا ہے، لکھا ہے ابتدا میں خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. تو موسیٰ کی زندگی کا آغاز پانی کے ٹوکرے پر، ایک پانی کا ٹوکرا، چھوٹا سا بحری جہاز جس کا کپتان خود خدا. یہ موسیٰ کی لائف کا آغاز ہے، اور مطلب بھی پانی سے. میں گزرے دنوں میں خدا نے مجھ پر یہ بات کھولی، یقیناً جب کلزم پر گئے، قوم بنی اسرائیل نے پیچھے رتھیں دیکھی فرعون کی، بڑبڑا رہے ہیں مریں گے ایتھے مران گے. پیچھے فرعون دیا رتھاں تے گئے، کلزم ہم تو مریں گے یہاں پر. موسیٰ نے کہا خاموش ہو جاؤ اور چپ چاپ خدا کی نجات کا نظارہ دیکھو. میں اپنا ایکسپیرینس بتانے لگا ہوں، موسیٰ نے کہا ہوگا میں اپنا ایکسپیرینس بتانے لگا ہوں. موسیٰ نے کہا ہوگا میں بھی پانی سے نکالا گیا ہوں، مجھے بھی نکال لیا ہے. شخصی گواہی ہے، آج تو ہم بھی کٹ لے گا. ہاں بھائیوں جو خدمت کے اندر ہیں، چرچ میں بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس شخصی گواہی کا ہونا ضروری ہے. موسیٰ نے بیان کی ہوگی میں پانی سے نکلیا تو ہم بھی آج کٹ لے گا عظیم خدا جے. اب موسیٰ کیا کرتا ہے؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی ہے. پھر خدا پانیوں کو پانیوں سے کیا کرتا ہے؟ تو موسیٰ نے کلزم تے کی کیتا ہے. ہاں تھوڑی جھلک نظر آندی پئی ہے نا. ہاں تو میں آج ضرور کہوں گا، آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ موسیٰ خدا کی مانند اور پھر مسیح موسیٰ کی مانند. اور دیکھیں گے کہ آج کس طرح مسیح موسیٰ کی مانند. کلام مقدس کو پڑھیں. میں ہرگز یہ بیان نہیں کر رہا کہ موسیٰ مسیح سے بڑا ہے، یہ ہرگز نہیں بیان کر رہا. یہ نہ آپ سمجھ لیں، لیکن چند ایک باتیں ہوں گی جو ہم دیکھیں گے، اور میں ضرور کہوں گا پھر اس کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. یسوع مسیح کو ہم دیکھیں تو یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز بھی پانی کے معجزے سے شروع ہو رہا ہے. یسوع مسیح کی خدمت کا آغاز کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اس نے پانی کو ماء میں تبدیل کیا، پانی کے معجزے سے ہی ہو رہا ہے. اور آج تھوڑا سا دیکھیں گے موسیٰ اور مسیح کی زندگی کو. موسیٰ کی جب پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کے وقت اسرائیل کے اندر بچوں کو قتل کیا گیا. اسرائیل کے اندر کس کو قتل کیا گیا؟ تو مسیح کی پیدائش پر بھی بچے قتل ہوئے. اور کروایا کس نے؟ ہیرودیس بادشاہ نے. قتل کیوں کروایا؟ کیوں جی کیوں قتل کروایا تھا بچوں کو؟ بادشاہ پیدا ہوا، اس کو اس بات کا علم ہو گیا، مجوسیوں نے بتایا کہ بھائی یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے کہاں پر ہے. پھر بادشاہ نے
हेरोदिस ने उस वक़्त के सरदार काहिन को फ़कीयों फरीसियों को आलमों को बुला लिया, भाई बताओ यीशु मसीह की पैदाइश और कब और कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने हिसाब लगा, उन्होंने कहा इसी वक्त में बैतलहम के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि नबी की मार्फत यही लिखा है। सोई हुई कलीसिया थी। कौन सी? सोई हुई कलीसिया। सोई हुई कलीसिया क्यों है? क्योंकि मुनजी उनके दरमियान पैदा हो गया। सुती पई सी पूरब तो 3 मजूसी आके खबर देने पे किथे जे हिंदी है ना, आप ही सुते पे ने पता ही नहीं कि मुनजी पैदा हो गया, बाहरों आके खबर मिलन रही है। मैंने बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा जो कन्वर्ट हुए हैं, उनके पास बड़ा कलाम है, साढ़े को है ही कोई नहीं, वो आके बाहरों पे सानू मुनजी उसमें तो बारे दस देने। बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आज हम इस बात पर थोड़ा सा गौर करेंगे। अब जब तहकीक की हेरोदिस बादशाह ने मजूसे से कब से उसका सितारा देखा, उन्होंने बताया इतनी देर से 2 साल से हम उसका सितारा देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि सफर सितारे दी रहनुमाई चुंदा है। ते दिने सफर करते हैं तो राती आराम करते हैं, सॉरी दिने आराम करते हैं तो राती सफर करते सन, ते सफर करते करते इन्ना टाइम लग गया। जहाज तो है कोई नहीं, ऊँठा ते सफर करते हैं, यहाँ तक यरूशलेम तक पहुंचने के लिए टाइम लग गया। उसने दरियाफ्त किया, अच्छा 2 साल। उस वक्त यीशु चरनी में नहीं है, बहुत से लोग समझते हैं यीशु चरनी में था, लेकिन उस वक्त लिखा है कि वो सितारा उस घर पर ठहर गया जहां बच्चा और उसकी मां मौजूद थी। कौन मौजूद था? बच्चा और उसकी, कईयां ने मां नूं अगे रखा हुंदा, उत्थे भी पहले बच्चा ही नजर आया, बच्चा और उसकी मां। ये नहीं मां और बच्चा मौजूद था, मां और बच्चा नहीं, बच्चा और उसकी मां। कईयां ने पहले मां नूं रखा, पहले मां फिर बेटा। नहीं 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 नहीं, सो बात को समझना है। फिर उसने दरियाफ्त किया, उसने 2 साल के बच्चे मरवा दो, 2 साल के जिन्हें थले बच्चे ने वो सारी मरवा दो। उस वक्त यीशु मसीह की उम्र 2 साल के करीब हो चुकी थी। और मैं जो कहूँगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है जो हम मसीह की पैदाइश में और मूसा की पैदाइश के वक्त देख सकते हैं कि इसकी पैदाइश पर भी बच्चे कत्ल हो रहे हैं, मर रहे हैं, और उसकी पैदाइश पर भी बच्चे मर रहे हैं। और मैं जो कहूँगा आपने इन बातों को समझना है। मूसा अपनी लाइफ का आगाज पानी से करता है, यीशु जो है वो अपनी खिदमत का आगाज पानी के बपतिस्मा से करता है। जब हम देखते हैं कलामे मुकद्दस को, मूसा ने 70 लोगों को मुकर्रर किया। आमीन। तो यीशु मसीह ने कितनों को मुकर्रर किया? 70 लोगों को। इंज दा कोई मिला के बहाया सानू किधरों भी। ये मिलती जुलती बातें हैं, मूसा की लाइफ और मसीह की लाइफ। अब मूसा जो है वो कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालता, यीशु मसीह बनी इंसान को गुनाह की गुलामी से निकालता। मूसा कौम बनी इस्राएल के लिए बरा ज़बा करता और उसका खून चौखटों पर लगा देता। मसीह खुद बरा बन गया और बनी नौ इंसान के लिए कुर्बान हो गया। यह बात ज़हन में रखनी है आपने। मूसा ने उन घरों की चौखटों पर कहा कि बाहर क्या लगा दिया जाए? खून लगा दिया जाए। चौखट पर जो क्रॉस का निशान है, सलीब का निशान है,
تو بات یہ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اب جو دروازے کے اندر ہیں گھر میں وہ تو بچ جائیں گے، لیکن جو گھر سے باہر ہیں وہ نہیں بچیں گے۔ وہ مصر کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تو میں ضرور کہوں گا اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، جو اس گھر میں موجود ہیں دروازے کے اندر ہیں ان کا بچاؤ ہے، لیکن جو باہر ہیں ان کی عدالت ہے۔ ان کی کیا ہے؟ تو آج بھی پیغام میرے پاس آپ کے لیے یہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، آپ کو دروازے کے اندر ہونا ہے، کیونکہ جو اب مسیح یسوع میں ہے، جو اب مسیح یسوع میں ہے، ان پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ باہر عدالت ہوگی، اندر والے بچے رہیں گے۔ آپ کو دروازے کے اندر ہونا ہے، آپ کو مسیح یسوع کے اندر ہونا ہے، آپ بھی بچ جائیں گے، اور اگر باہر ہوں گے تو بچیں گے نہیں۔ تو سادی سی بات سمجھ لیں، خون کہاں پر ہونا چاہیے؟ اگر ہم اب بات کریں خون، بہت سے لوگ اس بات مکاشفہ کو، اس بیت کو نہیں سمجھتے۔ خون آپ کے اندر ہونا چاہیے یا خون آپ کے اوپر باہر نظر آنا چاہیے؟ ہاں ਭਾਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ، ਜੇ ਖੂਨ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦਾ? خون تو باہر لگا رہا ہی چوکٹوں پر، وہ خون باہر سے نظر آ رہا تھا۔ رسول بھی کہتا ہے ہم اس کے خون کے چھینٹے اپنے دامن میں لیے ہوئے۔ خون آپ کے اوپر نظر آنا چاہیے، خون کی قدرت آپ پر نظر آنی چاہیے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہوگی۔ اب موسیٰ اور مسیح، موسیٰ نے برا دیا، مسیح خود برا بن گیا۔ اب موسیٰ ان کو مصر کی غلامی سے نکال کر لاتا ہے اور آگے انہیں کلزم میں بپتسمہ دیتا ہے، اور مسیح نے بپتسمے کا آرڈر دیا کہ تم جاؤ اور ساری خلق میں انجیل کی منادی کرو، اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو۔ نام ہم جانتے ہیں۔ اب بپتسمہ موسیٰ، اب موسیٰ ان کے لیے وہ بیابان میں پہنچتے ہیں، پانی کڑوا ہے، پانی کڑوا ہے، وہ پریشان حال ہیں، کڑوا پانی مریبا کے مقام پر کڑوا پانی ہے۔ موسیٰ خدا کی حضوری میں جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے وہ فلاں درخت کے پتے اتار کر لا، پانی کے اندر ڈال، پانی میٹھا ہو جائے گا۔ پہلا معجزہ بیابان کے اندر، اب کڑوے پانی کو میٹھا بنایا گیا ایک درخت کے پتوں سے۔ میرا ایمان ہے وہ کوئی اور درخت نہیں ہوگا، وہ انگور کا حقیقی درخت وہاں پر ہوگا۔ میرا ایمان ہے وہاں پر ہوگا۔ اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ موسیٰ کڑوے پانی کو میٹھا بناتا ہے، یسوع مسیح پانی کو میں بنا دیتا ہے۔ اب بات کو آپ نے سمجھنا ہے، موسیٰ کے ذریعہ سے آسمان سے من برس رہا ہے، وہ آسمانی من کھا رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے میں ہوں۔ حقیقی من یسوع المسیح ہے۔ موسیٰ انہیں خشک چٹانوں میں سے پانی پلاتا ہے، اور وہ چٹان خود مسیح ہے، جس کی تشریح پالوس رسول کرنتھیوں کے خط کے اندر کرتا ہے۔ اور یسوع مسیح کے دن کھڑا ہو گیا اور کہنے والا ہوا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ در حقیقت وہ چٹان مسیح کو ظاہر کرتی ہے۔ موسیٰ بھی چٹان سے پانی پلا رہا ہے،
اور پی اسی بھی ریج ہے مسیح سے لوگ بیمار پڑ گئے ہیں اور شفا نہیں ہے. موسیٰ خدا کی حضوری میں چلا رہا, سانپوں نے ڈس لیا ہے. اب خدا کہتا ہو کہ ایک بلی لے اور اس پر پیتل کا سانپ بنا کر چڑھا دے. جو کوئی سانپ کا ڈسا ہوا اس بلی کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا. کس کا ڈسا ہوا؟ سانپ کا ڈسا ہوا. اس بلی کی طرف دیکھے گا تو وہ بچ جائے گا. اچھا پیتل ہی کا سانپ کیوں جی؟ پیتل ہی کا سانپ کیوں؟ عدالت کو ظاہر کرتی ہے. کس کو ظاہر کرتی ہے؟ عدالت کو ظاہر کرتی ہے. اور خدا کی عدالت کسی ایک پر ہو گئی. اور وہ عدالت کس پر ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح پر. اور یہ پیتل کا سانپ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, یسوع مسیح کی طرف. اب پیتل کا سانپ, یہ تو عدالت کی بات ہو گئی. اب سانپ کا ڈسے ہوئوں کو سانپ کی طرف دیکھنا ہے اور بچنا ہے. بات کیا ہے اس میں؟ بید کیا ہے اس میں؟ بھئی یہ تو زہر, سانپ کے زہر سے ڈسے ہوئے لوگ موت کی حالت کے اندر ہیں. اب ان کا زہر کون لے سکتا ہے؟ وہ جس کے اندر خود زہر نہ ہو. پیتل کا سانپ بنا کر لٹکا دے. پیتل کے سانپ کے اندر زہر نہیں ہے, وہ ان کا زہر لے لے گا. اور وہ سانپ نمائندگی یسوع مسیح کی, جس طرح موسیٰ نے بیابان میں اونچے پر سانپ کو چڑھایا, اسی طرح ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے گا. اور میں کہوں گا ضرور آپ بھی سانپ کے ڈسے ہوئے تھے, باغ عدن میں آپ کو سانپ نے ڈس لیا. اس لیے کلام مقدس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا. یعقوب کا خط, اس میں لکھا ہے زبان جو ہے زہر قاتل سے کس سے بری ہوئی ہے؟ اینا زہر قتل دے برابر. اے زہر آیا کتوں؟ اتھو ہی آیا. ہاں اب یہ زہر لے کون سکتا تھا؟ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ بن گیا تاکہ ہمیں شریعت کی لعنت سے مول لے کر چھڑا لے. اور میں کہوں گا اگر موسیٰ نے بیابان میں بلی پر سانپ کو چڑھایا جو مسیح کی صلیب کی نمائندگی کرتی ہے, اس کی قربانی کی نمائندگی کرتی ہے, تو یسوع مسیح خود صلیب پر چڑھ گیا. تو مشابہت کتنی ملتی جلتی ہے؟ کس کی مانند؟ موسیٰ کی مانند. جڑے کام یعنی موسیٰ کردار ہے وہ بھی کرے گا. ہاں جو جھلک موسیٰ کے کاموں کے اندر, وہ جھلک اس کے اندر ایڈی قریب دی مشابہت کوئی کار کے تو سانو دسے. دعوے دار ہیں لیکن در حقیقت ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. میں جس طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, اب آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کا مونو کیا ہے؟ کیوں ہے؟ ہاں میڈیکل سائنس نے کہا شفا میڈیسن کے اندر نہیں ہے, شفا اس میں ہے جسے موسیٰ نے بلی پر چڑھایا. حالانکہ سائنس نہیں مان رہی خدا کو, اس کے وجود کو, لیکن کدرے کدرے آ کے مان دیجئے وہ دی قدرت نو. تو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اب موسیٰ اور مسیح ہمیں ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں. آج ہم بھی صلیب کو دیکھ کر بچ رہے ہیں. آج ہم بھی صلیب کے ذریعہ سے الہی شفا پا رہے ہیں, کیونکہ صلیب پر دعویٰ ہے کہ میرے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے. اور ہم بارہا صلیب کے ذریعہ سے
اپنے معجزے ریسیو کر رہے ہیں، اپنی نجات کو ریسیو کر رہے ہیں، اپنی بحالی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں کہوں گا میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جنگ ہار رہی ہے قوم بنی اسرائیل، موسیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو فتح ہے، اور موسیٰ کے ہاتھ اگر نہیں اٹھے تو فتح نہیں۔ صلیب پر ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں تو مسیح اور موسیٰ ملتے جلتے نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ شفاعت کرتا ہے، مسیح بھی شفاعت کرتا ہے۔ مسیح کہتا ہے ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے بھی سنسار کر انڈے نے چکر چھنے، خدا کہندا نہیں چھڈاں گا، مار داں گا، تیرے چ قوم پیدا کراں گا۔ موسیٰ کہتا ہے انہاں نوں مارن تو پہلے میرا نا کتاب حیات چ کڈ دے۔ حلیم شخص ہے، کلیسیا سے محبت کرنے والا شخص۔ اے لوگ موسیٰ تے ہارون نوں پتھر مار کے سنسار کرن دے چکر چ نے، انہاں نال ہی اپنی محبت دا اظہار۔ اب مسیح بھی ان کو جو اس کو صلیب پر لٹکائے ان کے لیے دعا ہے، اے باپ انہیں معاف کر، اے باپ انہیں معاف کر۔ اور میں کہوں گا آج لمبی چوڑی بات نہیں، مجھے پتا آپ نے 11 بجے میٹنگ کلوز کرنی ہے، لمبی چوڑی بات نہیں، ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے اور وہاں سے شریعت لے کر آتا ہے، مسیح خود پہاڑ پر بیٹھ جاتا ہے، لکھا وہ پہاڑ پر بیٹھ گیا اور اپنا منہ کھول کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اب وہ بھی کیا دے رہا ہے؟ مسیحی شریعت، پہاڑی آواز، 5 متی 5 سے 8 تک پہاڑی آواز ہے، مسیحی شریعت، جس سے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کے اندر اگر موسیٰ شریعت لے کر آیا تو مسیح بھی شریعت، مسیحی شریعت دے رہا ہے۔ تو میں ضرور بات آپ سے کہوں گا، موسیٰ اور مسیح کی مشابہت ملتی جلتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یوحنا جب منادی کر رہا ہے تو یہودیوں کی طرف سے جو ہیں کچھ فقیوں کو بھیجا گیا ہے کہ اسے پوچھو کہ جا کر کہ تو یہ کام جو کر رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو موسیٰ ہے، ایلیا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ جس کا فائدہ یہ ہمارے مسلم بھائی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب پر ذکر ہے کیا تو وہ نبی ہے تو یہ بات اشارہ پیغمبر اسلام کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ فقیہ تھے اور وہ ہمیشہ پڑھی لکھی بات کرتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کیا تم مسیح ہے تو وہ زبور 2 کی بات کر رہے تھے کہ زبور 2 کے اندر ملتا ہے کہ مسیح آئے گا، خدا کا مسیح آئے گا، تو وہ اس سے بات کر رہے تھے۔ جب انہوں نے بات کی کیا تو ایلیا ہے تو وہ ملاکی کی کتاب سے بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا ملاکی میں ایلیا آئے گا۔ جب وہ نبی کی بات کر رہے تھے تو یاد رکھیں وہ موسیٰ کو مسکا نام نہیں لیتے تھے، اس کو بڑی عزت اور احترام سے بلاتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ استثناء کی کتاب کی طرف ہے۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ کیونکہ موسیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ تم بھائیوں میں سے میری مانند، لیکن نام نہیں بتایا۔ کیا تو وہ ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں، میں نہیں ہوں وہ۔ اور میں ضرور کہوں گا وہ نبی جس کا بات ہو رہی ہے کیا تو وہ نبی ہے؟ وہ استثناء والا نبی ہے، اور استثناء والا جو نبی ہے وہ کس کی مثل ہے؟ وہ موسیٰ کی مثل ہے، اور موسیٰ اور اس کی زندگی کے کام آپ ملتے جلتے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں ضرور آج سادی سی بات آپ سے کروں گا، کیونکہ میں کوئی آج جذباتی پیغام نہیں دے رہا، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں یہ ضرور کہوں گا، اب سوال آپ سے
मैं मूसा की लाए पर और बहुत सी बातें, मूसा कदम उठाए तो फिर मसीह नजर आता है। मूसा कदम उठाए तो उसके हर एक बात में मसीह नजर आता है। बाइबल के अंदर से हम देख सकते हैं, नजर आता है। लेकिन मैं आपसे जरूर ये कहूंगा, मूसा की खिदमत पहले थी या मसीह की खिदमत पहले थी? फिजिकली तौर पर बात कर रहा हूं मैं, बशरी खिदमत। किसकी खिदमत पहले थी? मूसा की। किसकी खिदमत पहले थी? क्या मूसा ने देखा मसीह को कि मसीह इस तरह खिदमत करेगा? हाँ, देखा? नहीं देखा। आमीन है? नहीं देखा। मैं भी कहता हूं नहीं देखा, लेकिन किरदार मसीह का है उसके अंदर। किरदार किसका है? हमने देखा मसीह को खिदमत करते हुए? तो नहीं देखा, मैं तो वेख्या नजर अंदाज नजर आ रहा है, आ रहा कि नहीं नजर? देखा जे कि नहीं? तो फिर सवाल बनता है, क्या मूसा ने नहीं देखा लेकिन किरदार दिखा रहा है? हमने देख लिया, क्या हमारे अंदर किरदार है? पैगाम है आज आपके लिए, मूसा के अंदर किरदार है, उसने नहीं देखा उसे खिदमत करते हुए, लेकिन हमने उससे देखा। हमारे अंदर कितना किरदार है मसीह का, ये बात ज़हन में रख लें। हम दावेदार हैं कि मसीह की दुल्हन है। हम दावेदार हैं किसकी दुल्हन है? मसीह की दुल्हन। मैसेज बिलीवरों, आपसे बात है। आदम ने जब अपनी बीवी को देखा, उससे कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त, ये मेरी मददगार है। किसकी मानिंद? तो मसीह की दुल्हन किसकी मानिंद होगी? ते मूसा ते फिर नजर आ रहा, असी कित्थे कित्थे नजर आ रहे हैं? हम कहां कहां पर नजर आ रहे हैं कि हम मसीह की मानिंद है? सवाल है, जिंदगियों में लेकर जाएं। अगर मसीह की दुल्हन है, नबियों के अंदर मसीह का रूह है, नबियों के किरदार के अंदर मसीह नजर आता है, नबियों के बोल चालने के अंदर मसीह नजर आता है। यूसुफ उठे तो मसीह, यूसुफ बैठे तो मसीह। और एक बात जरूर कहूं, बाज वक्त चुने हुओं के दरमियान में भी वो नहीं होता। चुने हुए एक कौम को चुन लिया, और वो कौम कौन थी? बनी इस्राएल। कौन थी? बनी इस्राएल। अब काल पड़ गया है और वो भी काल का शिकार हो गए। उन्हें कहां पर जाना पड़ा? मिस्र में, क्योंकि उनके दरमियान रुलकुस नहीं है। उनके दरमियान रुलकुस कहां था? मिस्र में। कहां था? क्योंकि उन्होंने यूसुफ को तो निकाल दिया था। तो यूसुफ किसकी मिसल है? हम तर्जमा कर रहे हैं, बल्कि कर दिया है, तीसरा खरूज। तो नबी ने बयान किया यूसुफ को, नबी ने बयान किया, नबी ने कहा रुलकुस तो उनके दरमियान नहीं था, इसलिए अब ज़हीरा कहां पर है? मिस्र में, क्योंकि वो वहां पर है, यूसुफ वहां पर है, और यूसुफ मसीह की मिसल है। तो वो कहां पर था? तो जहां पर वो होगा वहां पर खुराक होगी। तो खादमों खुराक रखना चाहते हैं, उसका होना जरूरी है, उसका किरदार होना जरूरी है। यूसुफ के अंदर उसका किरदार था, यूसुफ के अंदर वो नजर आ रहा है। नबियों के अंदर मसीह का रूह है। और मैं कहूंगा आज हमने समझना इस बात को। आप किसी नबी को मुझे दे दें और मुझे मजमून दे दे, यर्मिया चो वहाओ हसान हुई हिजकियल चो वहाओ यसु,
ना बहाऊंगा तो बाइबल छाड़ देवांगा। नबियों के अंदर मसीह का रूह, तो आपके अंदर किसका रूह है? यीशु मसीह ने सवाल किया, लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं? कहा गया, बाज कहते हैं यर्मिया, बाज कहते हैं एलिया, बाज कहते हैं नबियों में से। ये उसने पूछा तुम क्या कहते हो? उसने कहा हम कहते हैं तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बात को समझना है। अच्छा, लोग क्यों कहते हैं यर्मिया? लोग क्यों कहते हैं एलिया? लोग क्यों कहते हैं नबियों में से कोई? क्यों कहते थे? जेड़ा तो एलिया नू स्टडी करदा ही ओनू एलिया नजर आंदा सी। जिसका फेवरेट नबी यर्मिया था उसमें यर्मिया नजर आता है। जिसका जो फेवरेट नबी है वही उसको नजर आता है उसमें, क्योंकि नबियों के अंदर मसीह का रूह था। तो मैं जो कहूंगा, आपके अंदर किसका रूह है? तो किसको नजर आना चाहिए? तो वहाना भी दे। मुझे याद है, आज से 15 साल पहले की बात है, मैं अपने मोहल्ले की शॉप में अक्सर परचून की दुकान पर जाता था। तो वहाँ पर एक बहन थी, वो अक्सर खरीदो फरोख्त करती थी और साथ ही गली में उनका घर था। एक दिन मुझे इत्तेफाक हुआ कि उनके घर मुझे कोई ले गया दुआ करने के लिए। तो उन्होंने अपने घर में, उनका भाई सनमे के अंदर काम करता था, उन्होंने बड़े बड़े एक्टरों के पोस्टर लगाए थे, जड़े सनमे चला के फिल्मा दे, वो लगे हुए थे। और साइड पर मुकद्दसा मरियम और यीशु मसीह की भी तस्वीर। मैंने उनसे कहा, खुदा आपको बरकत है, आप यीशु मसीह पर भी ईमान रखते हैं? मैं समझता था ये मुस्लिम है, क्योंकि उसकी बहन की अक्सर मैं गुफ्तगू सुनता था शॉप पर खड़े होकर, रंग रुंग भी जरा चिट्टा सी। तो उन्होंने कहा, हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। मैं कहा जी मैनू पता तुसी इन्हां ते ईमान ना लियाओ ते तुहाडा ईमान कंप्लीट नहीं हुंदा। मैंने भाई असीं क्रिश्चन जे। मैं कहो ओह तुसी क्रिश्चन? मैं तो अज तक नहीं जे समझा। बड़ी खुश हो के कहंदी भाई जी इंज ही हुंदा जे मेरे नाल, लोकी मैनू समझदे नहीं। मैं कहा भैन कदी इंज होया? मोतिये दा फुल होए तो गुट्टे दी खुशबू आंदी होए। मैं कहा कदी नहीं होया। मोतिये चो हर मोतिये दी आंदी है, गुलाब चो गुलाब दी आंदी है। मैं कहा जो कुछ तू है एवें नजर क्यों नहीं आउंदी पई? मैसेज बिलीवरो, जो कुछ आप हैं वो नजर आना चाहिए। किरदार के अंदर, पहनावे के अंदर, गुफ्तगू के अंदर, रवैयों के अंदर, देने के तौर पर। मैं अपने चर्च के लोगों को कहता हूं जेड़े देण वाले ने ना, इन्हां दे अंदर खुदा दा रूह काम करन दिया। खुदा दी सिफत है, वो देंदा है। खुदा दी सिफत की है? देंदा, देंदा रहिंदा है, देंदा ही रहिंदा है। हाँ, तो मैं कहता हूं ये खुदा की सिफत आपके अंदर काम कर रही है। तो हम दावा करते हैं कि हम मसीह की सूरत पर वापस जा रहे हैं, क्योंकि बाग़ एदन के अंदर वो थे। तो अगर मसीह की सूरत पर, खुदा की सूरत पर जा रहे हैं तो खुदा जे काम भी तो करके वहाओ ना, उस जैसे काम भी तो करके दिखाओ। वो देता है, देता रहता है। हम कितना देते हैं? लिखा सादक कर्ज देता है और देता रहता है और उसकी औलाद बरकत पाती है। ज़बूर की किताब, उसकी औलाद क्या पाती है? की दे नाल, कर्ज दे नाल। अच्छा जे कर्ज दे नाल ओदी औलाद बरकत पानी पई है तो खुदा नू देना फिर की पाएगी? नस्लों के गिटियां च बह गए असी ना दे के। साढ़े माँ प्यो बह गए साढ़े गिटियां च। अज गरीब हाँ तो
وجہ کی ہے نہ دے کے اے ہی دئیے تہاڑی اولاد برکت پا جائے. تو آج سادی سادی باتیں ہیں, جذباتی باتیں نہیں, سادی باتیں. اور میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں خدا آپ کو برکت دے, آپ خدا کے لوگ ہیں. نبیوں کے اندر اگر مسیح کا روح ہے تو ان کے اندر مسیح نظر آتا ہے, ان کے کردار سے مسیح نظر آتا ہے. تو ہمارے اندر کس کا روح ہے؟ تو پھر کس کا کردار نظر آنا چاہیے؟ مسیح کا کردار. اگر ہماری زندگی کے اندر مسیح کا کردار نہیں ہے نا تو دعوے دار نہ ہو کہ ہم دلہن ہیں. دلہن کو تو اس کی مانند ہونا ہے, دلہن اس کی مانند ہوگی, یہ دلہن کی پہچان ہے. دلہن دیکھی جائے گی. کہتے ہیں کہ پطرس کو کیوں لوگوں نے دیکھ کر کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا. اکثر خادم الدین کہتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں سے تھوڑا فرق تھا. جب وہ بیٹھتا تھا, جب وہ گفتگو کرتا تھا تو لوگ اس کی گفتگو کو میچ کر رہے تھے. وہ دیہاری بہندہ پہ ہے. جب اس نے اس کا انکار کیا, ہمارے بیٹھنے سے, ہمارے اٹھنے سے, ہماری گفتگو سے پتہ چلنا چاہیے کہ مسیح ہوں. اب بات کو آپ نے سمجھنا ہے. ایک وقت تھا عید پینتیکوس کے روز ان پر آگ کے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان پر ٹھہر گئی. تو انہوں نے کی لگ گئی؟ آگ لگ گئی. کی لگ گئی؟ اج بھی بتھیریاں نوں لگی دی. جدو اگ لگتی ہے نا پتہ نہیں کی ہو جاتا ہے. ماں پیو اینوں تے اگ ہی لگی دی. ویکھنا ساڈے تے اگ کیڑی تے. سمجھنا ہے کون سی اگ ہے؟ رل کش کی ہے یا دوجی لگی دی ہے؟ کئیاں تے نہیں نہ لگی ہوندی, وہ کہندے نے آپ ہی لا لینے ہیں جی. یہ آپ ہی لا لینے ہیں, کوئی نہیں خیر ہے گی ہے. بھائی بھی بڑا سر ہے. میں کہنا وا گناہگارا سڑنا اتنے جے تم ایتھے ہی نکلن شروع ہو گیا جی ہے نا, تم ایتھے ہی ہے. اس بات کو سمجھ, خدا نے سانو سرکٹیں ہی پلانیاں نا. ساڈے چ نہیں حکمت ہے وے ہون تے نہیں. پہلے چولہے دے تھلے اتنے چمنی بنا دے ہاں, دھواں تاں نو جائے. ساڈے چ نہیں عقل ہے وے, خدا نو کی سمجھ دیں. انہیں دھواں کٹوانا ہے تے چمنی تھلے نو نہ بنا, اتنے نو بنا دینا. کیوں بھائی صاحب؟ چمنی اتنے نو پائی دی ہوندی جی دھواں ہی نکلنا ہی ساڑے تو. سمجھیں اس بات کو. ہمارے اندر روح القدس کی آگ ہونی چاہیے. اگر لگ گئی ہوتی تو میں نہ آتا. یسوع مسیح کا یہ کہنا, روح القدس آپ کو کردار دے گا مسیح کا. اس کے سوا آپ اس کردار کو نہیں لے سکتے, کیونکہ نبیوں کے اندر اس کا روح تھا اور اسی روح نے ان کو اس کا کردار دے دیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ کیوں ہوا, کیوں مختلف نبیوں کے اندر خدا نے کردار رکھ دیا. کیوں رکھ دیا؟ آپ کو پتا کیوں رکھ دیا؟ تاکہ جدو آوے تو پریشانی نہ ہوئے قوم بنی اسرائیل نو. پریشان نہ ہو جانا, ہو کی گیا, پریشانی نہ ہو. یہ نہ سمجھ جائیں خدا آ گیا ہے اور یہ سمجھ کر صلیب پر ہی نہ دیں. اور اگر صلیب پر نہ دیں گے تو نجات کا کام کیسے ہوگا؟ انہیں پہلے ہی تھوڑا تھوڑا کردار دے دیتا, کسی نے کچھ دے دیتا, کسی نے کچھ دے دیتا, کسی نبی کو کچھ اور کسی نبی کو کچھ. اس کی صفات, اس کے کام آ کر نبی زمین پر کرنے لگے. کوئی معجزے بہان والا, کوئی کلام کرنے والا. اس طرح ہر نبی اس کے کردار کو لے کر آ رہا ہے تاکہ جب الوہیت کی پوری معموری سامنے آئے
تو लोग परेशान ना हो जाएं और परेशान होकर ही ना होए मसलूब ही ना करन ते जे ना मसलूब करन ते फिर निजात दा काम पूरा नहीं हुंदा। इसलिए उसने निजात के काम को पूरा करने के लिए पहले से ही किरदार रख दिया। किसी ने कुछ कोई सिफात दे दी, किसी ने मसीह के अंदर कोई सिफत नज़र आ रही है, नबियां के अंदर किसी ने मसीह की कोई सिफत नज़र आ रही है। तो मैं आज आपसे कहूँगा खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आप किस वक्त ज़मीन पर उसके बदन की नुमाइंदगी करेंगे, उस वक्त जो कुछ उसके बदन में उस वक्त हो रहा था वो कुछ आज भी उसके बदन के अंदर हो। आखिरी बात कहूँगा, टाइम ज़्यादा ले गया हूँ, आखिरी बात कहूँगा, इस बात को समझना है तो कोट के पल्ले भी बनना है। मसीह के बदन के अंदर ज़्यादा कुव्वत थी या उसकी पोशाक के अंदर ज़्यादा कुव्वत थी? हाँ, पोशाक से बदन से कोई नहीं। बदन के अंदर ज़्यादा कुव्वत है या पोशाक के अंदर? तो ਉਹਦੀ ਤੇ पोशाक ਦਾ ਕੋਣਾ ਛੂ ਕੇ ਸ਼ਫਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਹੈ। पोशाक ਦਾ ਕੋਣਾ छू के इन्नी कुवत पोशाक च ते बदन च किन्नी है, मैनूं ऐ ते दसो। कलीसिया मसीह का क्या है? हुण अपने च वेखनी जे किन्नी कि ओदी तो पोशाक च नहीं है, तो फिर बदन च वेखना किन्नी कवे, चेक करना जे जरा। और वो कुवत आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक तुम्हें आलम बाला से कुवत का लिबास ना मिले यहीं पर तो किन्ने देर ठहरे रहे, फिर कुवत हासिल करने 10 दिन की दवाइया मीटिंग शुरू, ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से। तो फिर जो कुवत लैनी जे ना तो नहीं है, लब दे फिरो नहीं है, तो फिर रोजे दुआ च ठहर दो, फिर वो मिलना शुरू हो जाएगी। रोज़ा अंदरूनी गुसल है। रोज़ा क्या है? बाहरों तो नहाते रहने, अंदरों भी कभी कभी नहा लिया करें। अंदरूनी गुसल दुआ कुव्वत को लाएगी, पावर को लाएगी। खादमों, यसु मसीह खिदमत के मैदान में उतरने से पहले 40 दिन बियाबान के अंदर चला गया और लिखा वो कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। आपने कुव्वत हासिल करनी है, अपनी रफाकत खुदा के साथ बढ़ा दें, दुआ और रोज़े में ठहर दें, फिर वो पूछने आएगा नेगबान रात की क्या खबर है, फिर वो पूछने आएगा। इसलिए कुव्वत से भर जाएं, कुव्वत को रिसीव करें। आप मसीह का बदन है, उसकी पोशाक के अंदर कुव्वत है। कुव्वत आपके अंदर भी हो और वो नजर आए, आपके अंदर मसीह आए, आपके अंदर खुदा का जलाल नजर आए, आपके अंदर खुदा की हजूरी नजर आए। आप जमीन पर खुदा के खैमे बन जाओ जिसमें वो सुकूनत करे। याद रखे, मैं जब चर्च बनाने लगा मुझे बहुत से लोगों ने कहा घर उते तो बिल्डिंग थले चर्च दी। मैं क्या याद रखना, खुदा चर्च बिल्डिंग च नहीं, चर्च बॉडी च रहिंदा है। खुदा चर्च बिल्डिंग च नहीं, चर्च बॉडी में, और वो बॉडी आप हैं। खुदा आप में रहता है, आप उसका घर हैं। सो अपनी हिफाजत करें और अपने अंदर से मसीह को दिखाएं जिस तौर पर हम मूसा के अंदर मसीह को देखते हैं। और मैं कहूँगा मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, अगर मूसा के अंदर, यूसुफ के अंदर, दाऊद के अंदर, यशाया के अंदर आप मसीह को देख सकते हैं तो फिर आप अपने अंदर भी चेक करें, क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू।